اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کا فتنہ کیسا ہوگا، اس سلسلے میں احادیث کی روشنی میں چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک فتنے دجال سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہوگا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس سے بڑا فتنہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب سے بڑا فتنہ اگر دنیا کا کچھ ہوگا تو وہ دجال ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات بیان فرمائی ہے کہ دجال کے پاس جنت اور جہنم دونوں ہوں گے۔ وہ کیا کرے گا کہ جو لوگ اس کی بات مانیں گے ان کو جنت میں داخل کرے گا، اور جو اس کی بات نہیں مانیں گے ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ لیکن دراصل اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی اور جہنم جنت ہوگی، الٹا ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کتاب الفتن کی حدیث ہے، اس کے اندر بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ دجال کے پاس پانی ہوگا اور آگ ہوگا، لیکن جو پانی ہوگا وہ آگ ہوگا، اور جو آگ ہوگا وہ بہت ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کتاب الفتن کی حدیث سے کہا کہ اگر کسی کو موقع ملے تو دجال والے آگ میں کود جائے، کیونکہ وہ آگ دراصل ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا۔ حالانکہ وہ جو دونوں لیے رہے گا وہ اس لیے لیے رہے گا کہ کوئی اس کی بات مانے گا تو ٹھنڈا پانی نہیں، بلکہ وہ کیا کرے گا، جو دکھاوا یہ جنت میں کو داخل کروں گا، نہیں مانو گے تو یہ جہنم میں داخل کروں گا، لیکن الٹا ہوگا، اس کی جنت جہنم، جہنم جنت، ایسا مسئلہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ دجال جو ہے زمین پر اس طرح تیزی کے ساتھ گھومے گا، چکر لگائے گا کہ جس طریقے سے تیز بارش ہو رہی ہو اور ہوا پیچھے سے اس کو دھکا دے رہی ہے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے نا، بارش آتی ہے ایسے تیزی کے ساتھ گزر جاتی ہے، بوندیں پڑتی ہوئی گزر جاتی ہے تیزی کے ساتھ، تو اس بارش کے مانند پوری دنیا کا وہ چکر لگائے گا۔ صرف مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، مکہ اور مدینہ پر دونوں راستوں پر فرشتے ٹھہرے ہوئے رہیں گے، جانے نہیں دیں گے۔ مدینہ کے قریب بھی وہ پہنچے گا، اور مدینہ کے اندر زلزلہ آئے گا، ایسا 3 مرتبہ مدینہ ہلے گی، اور اس ڈر سے جو منافق قسم کے لوگ ہوں گے، اصلی ایمان والے نہیں ہوں گے اور مدینہ میں رہ رہے ہوں گے، وہ پورے نکل کر کے دجال کے پارٹی میں چلے جائیں گے۔ دجال تو یہاں نہیں آئے گا، مگر جو گندے قسم کے لوگ مدینہ میں ہوں گے نا، وہ پورے اس زلزلے سے ڈر کر کے، ارے ہاں وہ صحیح بول رہا ہے، اس کے پاس زیادہ پاور ہے، دیکھو انہوں زلزلہ لا لیا، پورے بھاگ جائیں گے اس کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں سناؤ، صحیح مسلم کتاب الفتن کی ہے، کہ وہ ایک قوم کے پاس جائے گا اور کہے گا میری بات مانو، مجھ پر ایمان لاؤ، میں ہی رب ہوں۔ اس کی بات مان لیں گے وہ لوگ۔ انعام کے طور پر کیا دے گا وہ کہے گا آسمان سے بارش ہو، بارش ہونے لگے گی، کہے گا زمین سے پودے اگے، پودے نکلنا شروع ہو جائیں گے، ان کے جانور خالی پیٹ جائیں گے، فل پیٹ بھر بھر کے آئیں گے، بہت زیادہ دودھ دیں گے، یعنی بڑی خوشحالی آ جائے گی ان کے اندر۔ دوسری قوم کے پاس جائے گا، ان کو کہے گا مجھ پر ایمان لاؤ، لوگ انکار کر دیں گے کہ نہیں ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ جیسے وہ جائے گا قید ساری ان کے پاس ہو جائے گی، پورا مال دولت سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ آپ لوگ سوچ رہے ہو کہ اتنا پاور، اتنی طاقت اس کے پاس، دراصل اللہ امتحان کے واسطے ہی دے گا۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ جب سے آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک سب سے بڑا فتنہ انسانوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے دجال کا فتنہ ہوگا۔ یہ سارے اختیارات دراصل اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دے گا بطور امتحان، آزمائش۔ جیسے اللہ رب العالمین نے شیطان کو طاقت دے رکھی ہے کہ وہ دور سے بھی ہمارے دل کے اندر وسوسہ اندازی کر سکتا ہے بطور امتحان، ہے نا۔ آدم علیہ السلام کو جیسے اس نے بھٹکایا تھا، لیکن ہر چیز وہ نہیں کر سکتا۔ اگر اتنا ہی کرنے والا ہوتا تو اپنے جو چہرے پر، ماتھے پر کافر لکھا ہوا رہے گا وہ تو مٹا سکتا تھا، لیکن نہیں مٹا پائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین وہ طاقت اس کو دے گا ہی۔ اللہ تعالیٰ جتنی طاقت اس کو دے گا اتنی استعمال کر سکتا ہے، ایسا نہیں کہ اپنے طرف سے وہ کچھ بھی کر لے۔
ایک چیز اور بھی جان لیجئے کہ دجال جب نکل آئے گا نا، اس کے بعد کوئی شخص ایمان لانا چاہے کہ میں ایمان لاؤں، اب سے مسلمان ہو جاؤں، تو اسی کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا۔ دجال کے آنے کے بعد کوئی ایمان لانا چاہے تو ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھی فتنہ دجال کے بارے میں سوچ کر کے۔ اکثر لوگ ہم میں سے فتنہ دجال کیا ہے پتہ ہی نہیں، بس دجال آئیں گا خالی اتنا معلوم ہے، صرف سوچ کر کے رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روتی کیوں ہو، اگر میرے دور میں آ گیا تو میں اکیلا کافی ہو جاؤں گا اس کے لیے، لیکن اگر میرے بعد وہ آیا تو بس اتنا یاد رکھو کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، تمہارا رب کانا نہیں، مطلب اب دجال ایک آنکھ کا ہوگا، کانا ہوگا، ایک آنکھ اس کی صاف ہوگی، پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، اس سے پہچان جانا تم اور اس کی کوئی بات بھی نہیں ماننا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو تو یہ بھی حکم دیا ہے کہ اس کا آمنا سامنا نہ کرے، دجال کا آمنا سامنا نہ کرے، یہی زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس جو دکھاوے کے لیے طاقت ہوگی نا، وہ ایسی ہوگی کہ اکثر لوگ بھٹک جائیں گے اس کو دیکھ کر کے، کیونکہ ظاہر سی بات وہ کہے گا بارش ہو، اب بارش برسانا کس کے اختیار میں؟ اللہ کے۔ اب لوگ سوچے کہ دیکھو انہوں بارش برسا رہا، زمین سے فصل ہو گئے، فصل ہو جائے گا، زمین خزانے نکال دے، خزانہ پورا باہر آ جائے گا اس کے حکم سے، اتنی بڑی بڑی چیزیں اس کے ہاتھ میں ہوں گی تو اکثر لوگ پھسل جائیں گے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا آمنا سامنا ہی مت کرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات اور بھی کہی کہ بہت سارے مسلمان فتنے دجال کے وقت پہاڑوں میں جا کر چھپ جائیں گے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، کہ اس سے آمنا سامنا کرنا ہی بیکار ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس کے سامنے مت آؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ باقی بات ہے انشاءاللہ کتنے دنوں تک دجال دنیا کے اندر رہے گا، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یہ بات ہے انشاءاللہ بعد میں۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔